الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. وحدہ لا شریک له حمد و ثنا سید عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد، وحدہ لا شریک کا شکر ہے جس نے انسان بنایا، انسان بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا۔ اس سے گل دا شکر ادا کرنا چاہیے تو نہیں کر سکتے۔ رجب شریف دا جمعۃ المبارک ہے۔ اس سے موجود تابع عرض کریں گا، اللہ کریم سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ لا شریک اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمد و والناس تک قرآن پاک عطا فرمایا، اور جو اس قرآن دے نزول دے دوران یا اس قرآن دے نزول تو بھی پہلے دی کئی ایسی گفتگو، کئی ایسے معاملات اللہ نے قرآن دے اندر انہوں بیان فرمایا جو انتہائی ضروری ہیں۔ مالک کریم نے او بطور سبق اور کدی بطور اظہار محبت اور کدی بطور اطاعت ہر انسان اس دا علم اور اس دے فہم دے مطابق کلام نازل فرمایا۔ رجب شریف دا وہ مہینہ ہے جس مہینے دے اندر رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن غار
ہرا وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا عموماً آن جان رہندا سی۔ اعلان نبوت تو بھی پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا وچ جاندے ہن اور اتنے سٹاپ کردے ہوندے ہن۔ اس حالت دا پتہ یا خدا نوں ہوندا یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوں ہوندا۔ اور قرآن پاک دی جڑی سب تو پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہ بھی یہ گواہی دیندی ہے کہ واقعی غار ہرا دے وچ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طویل وقت گزاردے ہوندے ہن۔ اور صدقے جائیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تو اگر سفر وچ گئے تاں بھی اپنی امت، اگر جوانی ہے تاں بھی امت، بچپن ہے تاں بھی امت، لحظہ بلحظہ اس امت نو حضور نے یاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پریشان حال سن، کس وجہ تو وہ بھی امت دی وجہ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا سی۔ قرآن نازل کرن دا اللہ وحدہ لا شریک نے جدو او اشارہ ارشاد فرمایا کہ حضور امت نال اتنا پیار کر دیں، اتنا دھیان دیں دن، مالک نے اس دا ذکر بھی قرآن پہ ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اساں قرآن پاک اس واسطے نازل نہیں فرمایا کہ تسی اپنے آپ کے اتنے اتنا بوجھ لے لو، فرمایا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ تسی اپنا حق ادا فرما رہے ہو، بندے دی ہدایت دی رہ گئی گل، وہ سن جڑے چنگے لگ گئے نا، یشا سن جڑے ول لگے وہ ہدایت دے اتنے لے آؤں۔ پتہ لگ گیا ہر انسان ہدایت تے نہیں آ سکدا، ہدایت تے وہی آ سکدا ہے جو اللہ کو دی چاہت دے مطابق لگدا ہوئے۔ جی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے وحدہ لا شریک نے لوگاں دے ڈراؤن دا حکم دے دیتا ہے۔ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے میرے حبیب، سب تو پہلے اپنے قریبی اقربین جڑے بہت قریبی نہیں انہاں ڈراؤ۔ پتہ لگ گیا میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جدو فرمایا اپنے جڑے قریب نے وانذر ڈراؤ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دا مزاج ہے کہ حضور پہلی مرتبہ ڈراؤنا پسند نہیں کر دے۔ حضور رون لگ گئے،
صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، لا شریک فرما رہے ہیں ڈراؤ۔ حضور عرض کر دن رب العالمین بندیاں میں بچپن تو پیار دیندا آیا، آؤ بھی یتیم، میرے نال کھیڈن والے بھی یتیم، میرے سنگی مسکین بڑے بڑے تاجدار بھی نے، انہاں نال میری دوستی تے یارانہ نہیں، میرا مکے دے غریباں تے مسکیناں تے مسافراں نال پیار ہے، کیونکہ میرا مزاج پیار دینا۔ کملی والے کریم نے عرض کی تھی مالک میں کیویں ڈراں؟ اس تو بعد اعلان تے فرما دیتا ہے کہ میں نبی ہاں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں نہ ڈراؤ، جیڑے بتاں دے پجاری نے نہ ڈراؤ، جیڑا تواڈے نال لگے نہ ڈراؤ۔ کملی والے کریم نے بندیاں ڈراؤن دے بجائے، بندیاں پریشان کرن دے بجائے آپ پریشانی لئیے، پریشانی لے کے اپنی پھپھو حضرت ام ہانی دے گھر تشریف لے گئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر دیں یا رب العالمین ٹھیک ہے تھوڑا حکم میرے سر متھے دے، میں پورا کرنا ہے، لازمی کرنا ہے، ڈراواں گا لیکن ادھے تھوڑا فرمان ہے، ادھے عام انسان ہے، میں پتہ ہے مکے دے سارے لوگ غریباں ڈراؤن والے مسکیناں ڈراؤن والے، جیڑا نبی آیا اس نے ڈرایا ہے، جیڑا رسول آیا اس نے ڈرایا ہے۔ رب العالمین میرا مزاج وے کہ میں بچپن تو ہی لوگاں نال ڈر دا معاملہ نہیں رکھیا ہویا، جیڑا سکی ماں نال بھی دل دی گل نہیں کر سکدا، سکے باپ نال دل دی گل نہیں کر سکدا، میں محمد دا او بھی بے علی تے پیار والا ہے، میرے نال تو بھی گل کر سکدا، گل ہر کوئی کر سکدا ہے لیکن ادب کر کے کر دن۔ بارگاہ ہوئے کہ جتھے ادب بڑا ہے لیکن ہر مسکین غریب اپنی کھل کے گل کر سکتا، اللہ اس بارگاہ دا ادب بڑا پہ دس دن۔ خواجہ فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ ادب نو اپنی زبان کے فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر جبریل کو کہتے ہوئے یہ پایا گیا، فخر جبریل کو کہتے ہوئے یہ پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، گر اونچی آواز ہوئی، اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایا گیا، اونچی آواز
سرمایا گیا، لا ترفعوا کے لا سے سب کو یہ سمجھایا گیا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا، ہے اونچی آواز ہوئی۔ اپنی پھپھو دے گھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کپڑا تان کے لیٹ گئے۔ اتوں تک تساں ان طریقے نال معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیا ہے۔ جو میں اس کے اندر نکات پیش کرنا چاہنا ہوئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدے جانا اپنی گھر والیاں خبر دے کے جاندیاں، اس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی موجود نے۔ حضور رحمت للعالمین شادی شدہ نے اپنے گھر والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے چ نہیں لیٹے، اپنی پھوپھی دے گھر گئے۔ گھر دسیا بھی نہیں کہ میں کدے جا رہا ہوں، تنہا پھوپھی جا کے فرمایا میری پھوپھی جان اے مہربانی کرنی ہے، میں اس وقت پریشان آلا، میں آرام کرن لگا، کوئی بندہ بن مڑن آوے تے مڑن نہیں دینا، میری پہرے داری بھی تساں کرنی ہے، دروازے دی چوکی داری بھی تساں کرنی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ رب العالمین نے ویکھیا ہے جیڑا سونا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگن والا ہے، وہ آج کملی والا کریم کپڑا تان کے لیٹ گیا ہے۔ ساری رات جاگن والا سونا اے سونا کپڑا تان کے لیٹ گیا ہے۔ اس دفعہ زیادہ میں گہرائی نہیں کرانگا، گہرائی کرانگا تو پھر ایک لفظ دوتے ہی بولتا رہوں گا پورا مہینہ، اگے لے جانا چاہنا۔ ساری رات یہ جاگن والا سونا آج لیٹ گیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا جبریل امین جا میرے کملی والے محمد مصطفیٰ دا پتہ کر کی گل ہے، کیوں پریشان ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک بیان کرتے بھی ہو سن، سنتے بھی ہو سن کہ حضور سین گئے، میں نہیں آتا حضور سین گئے۔ وجہ وے کہ حضور علیہ السلام کئی باری لیٹیاں ستیاں اٹھ کے نماز نہیں دندے آن۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھدیاں حضور وضو، آپ نے فرمایا وضو وہ کردا ہے جڑا سین گیا ہوئے، میریاں اے اکھاں سین بھی جان، تنام عینی ولا ینام قلبی، میریاں سامنے آڑیاں اکھاں بند نہیں ہون، محمد تامی ویکھدا تے جاگدا ہوندا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چار یا علی یا زندہ باد، میرے بڑی مہربانی۔ تنام عینیا، میرے دل دیاں اکھاں ویکھدیاں تے جاگدیاں پئی ہوندیاں، جیڑے بیان کر دل جبریل امین آئے
جبریل امین نے سب تو پہلے آ کے چھت پاڑیا ہے۔ او بھائی سنگیو، جیڑا جبریل ام ہانی کولوں گزر کے اگے آ گیا ہے، ان چھت دے اتے چڑھن دی کیڑی لوڑ ہے؟ جیڑا دروازے دا محتاج ہی کوئی نہیں، قبراں وچ سوراخ تک نہیں ہوندا ہے، تے جبریل امین دے نوکر فرشتے منکر تے نکیر آ جاندن بغیر دروازیاں تے سوراخاں تو۔ او سونا جبریل اتوں دی کیویں آ سکدا ہے؟ دوجے آخر کنڈی لائی ہوئی ہے، میں نہیں مندا رسول اللہ کنڈی لاؤندے ہون صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کنڈی نہیں لاؤندے، وجہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دروازہ ایسا جڑا ہر ویلے کھلا ہے۔ جے بندیاں دا ٹائم نہیں تو فرشتے آؤندے، فرشتیاں دا ٹائم ہے تو حوراں آؤندیاں، لیکن ہر وقت حضور دا بوہا کھلا ہے۔ اس واسطے کہ حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے، حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے، رشتہ مخلوق کا خالق سے ملا رکھا ہے۔ جب بھی تو چاہے، جب بھی تو چاہے صدا دینے سوالی آ جا، کیونکہ میری سرکار نے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جبریل یا رب جلیل فرمایا پتہ کر میرا محمد کپڑا تان کے کیوں لیٹیا پیا ہے؟ ہوں اتنے ہور کچھ بیان ہوندا ہے، میں کچھ ہور اج تھوڑی ریسرچ پیش کرنا چاہنا تھوڑے سامنے۔ کوئی گل تے ہے ہی نہ جس واسطے جبریل آئے، کوئی گل تے ہے ہی نہ، جبریل تے آئے کہ حضور لیٹے پین، اللہ اور تاں بھیجیا کہ حضور پریشان لیٹے پین۔ ہوں حضور نے کیڑی پریشانی ہے؟ یہ پریشانی نہیں دسی جاندی، یہ پریشانی والی حدیث پاک سنو، حضور کیوں لیٹے ہو؟ حضور اپنی امت نو پیڑے سینے لاؤنا چاہتے ہیں، پیڑے جنتی خوشخبری دینا چاہتے ہیں، پھر امت نو ڈراؤنا چاہتے ہیں، پریشان لیٹے پے۔ جبریل امین آ کے جو پیراں والے پاسے جھکے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر چوم کے عرض کر دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ فرمایا جبریل امین اجے بندے بتاں دے پجاری نے تے ڈراواں کیویں؟ معاشرے وچ غریب لوگ نے، ظالماں دے تھلے رہندے نے، انہوں نے میں ڈائریکٹ ڈراواں تے جہنم دے ڈاڈا ڈر سناواں تے اگے ہی بندے ڈرے ہوئے نے ظالماں تو۔ میں چاہنا کہ اللہ رب العالمین میری امت دے اتے خاص رحم فرمائے، میں اس تو لیٹے ہیں، میں امت دی پریشانی لے کے لیٹے آیا۔ جبریل اور واپس گئے، یا رب العالمین تواڈے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت دی پریشانی لے کے لیٹے ہوئے۔ فرمایا جبریل امین جا کے میرے مصطفیٰ میری طرف پیغام دے، پریشان نہ ہو، اٹھ بو، جڑے جہنم دے حقدار بندے ہون گے، جہنم جنت واجب ہوئی
70,000 قیامت والے دن بغیر حساب تو میں بخش دیاں گا۔ جبریل آئے سپیٹ مار کے عرض کردن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی دی گل ہے، 70,000 جہنمی جنت دے حقدار بن جان گے تھوڑی وجہ تو۔ فرمایا جبریل امین ٹھیک ہے، تیرے واسطے ڈھیر سارے نے، میرے واسطے تھوڑے نے، اس واسطے میں پوری دنیا دا نبی ہاں۔ جبریل پھر گئے نے عرض کی یا رب العالمین، حضور نہیں چپ کر دے، پریشان نے۔ فرمایا جا کہ میری طرف دوسرا پیغام دے، ایک بندہ 70,000 نال جہنمی جنت وچ لے جائے گا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور پھر 70,000 بندے دے نال ایک نال 70,000 چھڑ دے نے۔ حضور نے فرمایا جبریل امین ٹھیک ہے، تیرے واسطے میں تیرے، پر قیامت تک آن والے بغیر ویکھن تو کلمہ پڑھن والے میرے ڈھیر سارے نوکر نے۔ جبریل تیجی واری کیا رب العالمین فرما رہے ہیں جبریل امین تیرے آن جان نال کم نہیں بندا، جا محمد مصطفیٰ دعوت دے بہانے سیر دے بہانے اتے لیا، جی میں میرا حبیب آکھے گا اسی آپ مکا لیں گے، جا تو تیار کر۔ اتھے میں اپنا خطاب نو چھوڑنا۔ حضور علیہ السلام دی معراج شریف دی بنیادی وجہ جڑی ہے وہ اج میں عرض کر دیتی ہے، وحدہ لا شریک سن سنا کے سن سمجھن دی اور آقا علیہ السلام دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔